160 ہے من جاء بالحسنہ. اپنی زندگی کے جو پل ملے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کرم انت لا تعداد بے شمار امام کائنات سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اگر میں آپ کے سامنے کھاتے میں اولاد کے 14 ہماری رحمت کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. رب العالمین مجھے حق اور سچ قانون کو جاننے کے بعد سننے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. طویل آپ سے بات میں سن چکے ہیں. نہایت اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. گنی جائے گی اولاد کے 14 جس انسان کے ہر مسلمان کے پلڑے میں 50 سے اوپر والدین کو ادا کرنا ضروری ہے. بھائیو صرف صاحب حق کوئی بھی ہو اپنے دوست دیتا تو مجرم ہے, کوئی اپنے بھائی کا حق نہیں دیتا تو مجرم ہے, کوئی اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا مجرم ہے, کوئی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے. اسی طرح جو والدین اپنے بچوں کے حق ادا نہیں کرتے وہ بھی مجرم ہے. اللہ العالمین نے قرآن کریم میں واضح طور پر بتا دیا کہ مجرمین کا انجام کیا ہوگا. قیامت والے دن مجرم لوگوں کا کیا حال اور کیا حشر ہوگا, اور قیامت والے دن مجرمین پر کتنا مشکل اور سخت ہوگا. توجہ فرمائیں. قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے, ان کی زندگی کے اعمال کا جہاں کتاب لکھا ہوا ہوگا وہ دفتر و رجسٹر و کتابیں وہ نام اعمال جب ان کے سامنے رکھے جائیں گے مشفقین مما فیہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا اس کو دیکھ کر وہ ڈر جائیں گے, گھبرائے جائیں گے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, وہ کہیں گے اے افسوس ہمارے نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی عمل کیا, چھوٹا عمل تھا یا بڑا عمل تھا, سب اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تیرا رب کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا.
نبی بھی حق پر ہو تو وہ دوسرا ملت مقام ہوتا ہے اور باقی سب کے یود سب المجرم لو یفتدی من عذاب کروڑوں کی یومئذ اربوں من خربوں کی بنیہ عوام وصاحبتہ اللہ کے ہاں وأخیہ کسی گنتی میں نہیں ہے جس کے وفصیلتہ پاس التي دین نہیں تؤویہ ومن اور دین فی حنیف الارض نہیں ہے جميعا ثم دین قائم ينجیہ نہیں ہے کلا اور وہ ابراہیم مجرم کے بندہ جس نے جب جب اپنے بھی جرم کو جھکنا چاہا دیکھے تو گا رب کی طرف اس کو جھکا کسی اندازہ اور ہو کی جائے طرف گا اب میں جہنم کی آگ دولت سے مال بچنے والا پیسہ ہے وہ کہے گا عہدے میرے رتبے بیٹوں کو شان پکڑ لو مجھے چھوڑ بڑی دو بڑی میرے پراپرٹیز بھائیوں کو پکڑ لو مجھے باپ جو چھوڑ ہے وہ دو گاڈ میکر میرے ہے خیش قبیلے کا لوگوں میرے کے رب بناتا خاندان ہے کو میری برادری مگر کسی والوں بھی کو چیز پکڑ کو لو میرے دوستوں کو پکڑ اپنی لو مجھے خاطر میں چھوڑ نہیں دو لایا جواب ملے گا صرف اللہ کی کلا توحید کے ہرگز لیے لڑے نہیں وما کان جس من نے جرم المشرکین اور کیا انہوں نے اس کبھی کو بھی خود سزا کو دی مشرکوں میں شامل نہیں کیا یہ ہے إنه من زندگی يأتي ربه اب اللہ مجرما کہتے ہیں فإن کل له جہنم محبوب جو ان کو اللہ کے بتا دیجئے سامنے یہ بیس مجرم یہ بن کر فاؤنڈیشن گیا یہ اس کے بنیاد لیے یہ اللہ بنا نے بنانے کے جہنم بعد کی آگ تیار کر رکھی توحید ہے باندھنے کے بعد لا ایک نیکی کا يموت 10 ملے فيها گا ولا گناہ ایک يحيا کرو گے تو وہ صرف ایسی ایک لکھا جائے گا خوفناک اور سخت ترین تیرا جگہ رب ہے ظلم کرنے جہاں والا نہ نہیں ہے زندگی ہوگی نہ موت ہوگی تیرے انبیاء کو اللہ رب تعالی نے ہم سب کو ہر قسم کے صراط جرائم سے مستقیم سے محفوظ نوازا اور آپ کو بھی دیا والدین کا اور مقام صراط اپنی مستقیم جگہ والدین کی عزت و ہر عظمت گروہ اپنی یا جگہ فرقے کا نام نہیں لیکن ہے اگر وہ اپنی یہ اس اولاد کے دین کا حقوق نام ادا ہے نہیں ان کرتے تو الدین وہ عند اپنی اللہ اولاد کے الاسلام مجرم ہیں اور قرآن یہ وہ کہتا ہے ہے جسے اسلام فَمَن کہتے ہیں يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اليوم خَيْرًا اکملت يَرَهُ لکم وَمَن یہ وہ يَعْمَلْ ادھورا اسلام مِثْقَالَ نہیں ہے جو ہر گروہ لے کے ذَرَّةٍ پھر رہا ہے شَرًّا يَرَهُ جس بندے نے اليوم ایک اکملت ذرے کے لکم برابر نیکی کی ہوگی میں نے وہ بھی دیکھ لے گا تمہارے لیے اس اور دین جس کو نے ایک مکمل کر ذرے دیا کے برابر برائی کی یہ جو ہوگی مکمل گناہ ہوتا ہے نا کیا ہوگا وہ بھی اپنے اس کے سامنے اندر دیکھ مزید کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے جس نے اپنی اولاد کے ساتھ نیکی مکمل کی میں اچھائی کی اچھا کوئی سلوک گنجائش کیا ہے کہ آپ نے ان کے ایک ساتھ منزل تعاون کیا ان سے بنا پیار ڈالی کیا محبت کی ان کے حقوق مزید ادا ہے اس کے کیے اوپر بنائے وہ تو بنا بندہ دیں بھی پہلی اپنے نام مکمل ہے اور اعمال بنا میں لیں سب کچھ سامنے دیکھ لے گا اليوم جس نے اکملت اپنی لکم اولاد دینکم کے اللہ نے ساتھ یہیں پہ ظلم بات ختم کیا نہیں کی زیادتی کی فرمایا ناانصافی کی وَأَتْمَمْتُ حق عَلَيْكُمْ ادا نہیں نِعْمَتِي کیا وہ بھی اپنے نام میری اعمال نعمت میں بندوں کے لیے چاہے ہو وہ سکتی ذرے کے برابر آج بھی میں نے برائی اس کا ہو کام گناہ تمام ہو کر دیا یارہ ہو اس کو دیکھ لے گا اللہ یہی تعالی ہم آخر سب کو تمام یہی حق والوں کے اتمام حقوق ہے صحیح انداز میں ادا کرنے کی جس توفیق گروہ عطا نے یہ فرمائے سمجھ رکھا ہے کہ میرے بالخصوص دین میں اولاد ابھی کے جو حق جشن ہیں باقی 14 تھی حق ہیں 14 حق کام یاد ادھورا تھا رکھنا پہلا حق کیا مسائل ہے عشر اشیر بھی تمام نہیں دیکھے والدین گئے کو اپنی خوشی اولاد غمی کے کے لیے بڑے سارے نیک معاملے اولاد رہتے کے تھے لیے دعا جو رب کی وقت کے حضور نبی نے کرتے نہیں رہنا دیے چاہیے جبریل نہیں لائے رب نے نہیں بھیجے شادی ہو ہم ہی گئی نے ان ہے کو مکمل کرنا ہے ہر والدین ہر شادی شدہ لوگوں کی آدمی باتیں دین اولاد نہیں کا ہیں خواہش مند ہوتا ہے یہ صراط اولاد ابھی مستقیم نہیں دنیا ہے میں دین آئی نہیں القیامہ ہے رب نے دی نہیں ہے لیکن جس اولاد دین کو کا کھڑا پہلا کر حق کے یہاں قائم سے کر کے شروع ہو جاتا مکمل ہے کر کے والدین اتمام کو فرما اللہ کے کے وقت کے حضور نبی چلے دعا گئے کرتے ہوئے اللہ سے جو اس نیک طریقے اولاد پہ ہے کا یہ ہے مطالبہ ملت اور سوال ابراہیمی اور کرنا یہ ہے چاہیے دین حنیف اور اس میں شرک کی ابراہیم گنجائش علیہ نہیں ہے السلام کی دعا موجود اب ہے اللہ کہتے ہیں رب محبوب ان کو حب کہو لی قل من الصالحین ان صلاتی زکریا علیہ السلام میری کی دعا زندگی میں میری موجود نمازیں ہے رب حب لی من میری لدنک نمازیں ذریتا میرے طیبہ قیام میرے رکوع میرے مومنین سجود کی عباد الرحمن کی دعا میرے قرآن کریم میں تشہد موجود ہے میری ربنا تسبیحات حب میری لنا من تمجیدات میری ازواجنا تقصیدات میری تحلیلات وذریاتنا قرۃ جتنا اعین کچھ بھی واجعلنا نماز میں ہو سکتا ہے للمتقین اماما یہ بھی اللہ کے حضور وہ دعا نسخ کی کرنی چاہیے اللہ مجھے میری نیک اولاد قربانیاں میرے دینا مینڈے اللہ ایسی اولاد دینا جو میری نیکی بھیڑ کے راستے بکریاں پہ چلنے والی ہو تیرے دین میری پہ یہ چلنے والی اونٹ ہو تیرے گائے نبی کی فرما بردار ہو تیری دیے جانے شریعت والا کی جانور تابعدار پل ہو پل کی اس لیے قربانی کہ والدین کی دعا خواہشات کی کو جو قربانی شرف قبولیت اللہ جہاں کے جہاں بھی آئے نصیب گا ہوتا ہے اس حق کے کا لیے توحید کے لیے انداز دین کے لیے میں قربان کر دوں گا وہ محیاج اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پوری نے زندگی فرمایا کا پل پل 3 دعائیں مماتی ایسی ہیں اور میرے جن کے موت کے قبول ہونے لمحات میں کوئی للہ شک رب نہیں ہے العالمین یہ صرف فرمایا ایک دعوت اللہ کے لیے ہے جو جہاں المظلوم کر مظلوم بندے کی دعا رب قبول یہ فرماتا ہے ہے وہ آزمائش ودعوت آزمایا کیسے جائے المسافر مسافر کی دعا وما بھی امروا اللہ کے الا ہاں ليعبدوا قبول ہوتی الله ہے
मुखलिसीन लहु तीसरी दीन। दुआ फरमाया दावतुल आर्डर क्या है वालिद लिवालिदैहि, कि एक बाप की रब के लिए दुआ मुखलिस होके जो औलाद करना है बेटे कीजिए। के हक में अल्लाह ये है कबूल मेरी और फरमाता है, आपकी इसमें जिंदगी। कोई शक नहीं। हजरत ये पहला ज़ीवकार जिसको अल्लाह फिक्र ही मुझे और नहीं, आपको जिसने अल्लाह के हुजूर कभी सवाल ही इस नहीं बात किया की औलाद के समझ बारे अदा में, अल्लाह करें मेरी औलाद नेक हो। कि रब ने वो जिंदगी बाद दी में है कहे तो मेरी बनाए औलाद बंदगी नेक नहीं है तो उसको अपने अपनी अमल पे लाइफ पछताना चाहिए। अपनी जिंदगी पहला चेक हक जिस बंदे ने अपनी किसी ने औलाद नहीं का रहना। अदा किया, रहना अब होता तो उसके जनाब ऊपर आदम को दूसरा कभी हक पूछना क्या होता। है औलाद का। जब रब अल्लाह चाहे औलाद दे उसको अपनी तो माँ औलाद बाप की के बगैर मिलने बना दे। पर खुश होना चाहिए, अल्लाह की नेमत ये जो पर मशहूर उसका है ना शुक्र अदा करना चाहिए। कि बाप फौत रब हो की गया है तकसीम तो पर पीछे उससे दुआओं के राजी दरवाजे रहना बंद हो चाहिए, गए, माँ खुशी चली का गई। इजहार करना चाहिए। तो अब जो पीछे भी कुछ हो, बचा बेटा नहीं। हो, नहीं। खुशी हो, बेटी हो, फिर ऐसी भी बात खुशी नहीं है। हो। और रब की तकसीम रब पर वो है कि जो उसको बगैर माँ बाप के खुशी भी का आदम इजहार अलैहिस्सलाम नहीं को करना। जिंदगी दे के पूरी दुनिया और जन्नतों से नवाज सकता। औलाद का पता चल जाए बेटी है फिर रब भी ने खुश सिर्फ हो, आपके बेटा ऊपर है नहीं छोड़ा। फिर भी खुश हो। अगर ये रब की होता रजा तो पे अकेली राजी मरियम हो, सैयदुना खुशी का ईसा इजहार अलैहिस्सलाम करे। अपनी औलाद क्या को कर लेते? कत्ल रब ने करके मुशरिकीन वाला काम। अकेली माँ के घर पैदा करके बहन के हाथ में औलाद को संदूक कत्ल करने पकड़ा के के दो नील तरीके। के दरिया में एक अभी डलवा औलाद करके दुनिया में लहरों नहीं की आई, नजर माँ के करके पेट में पता चल जाता है कि दुश्मन ये वक्त बच्ची के है। महल में पहुंचा के उसी या के फिर घर पता में चल जाता तनख्वाह लगा है के तो बच्चा माँ लेकिन की है छातियों से मासूम, फीड करवा के कहते हैं इसको जाया तेरे करवा रब ने पाल करके वला दिखाया, संभाल तक़तुलू करके दिखाया। औलादकुम फातिहा खशियत इमलाकिन। ये नहीं अल्लाह कि का माँ बाप कुरान गए तो कहता दुनिया है उजड़ गई। भूख की डर से दुनिया तुम बनाने अपने वाला बच्चों है। को कत्ल ना करो। तेरा रब पीछे नहनु मैं अक्सर सुनता नर्ज़ुकुहुम हूँ। व लोग इय्याकुम, कहते हैं जी कल हम माँ पीछे उनको भी थी रिज़्क देते हैं और तुम्हें दुआएं भी थी, रिज़्क देते हैं। संभल के चलना। कहते हैं माजूर है बच्चा, बाप अब ये था तो कहाँ से साया था, खाएगा, कैसे संभल के कमाएगा, चलना। जिंदगी कैसे गुजरेगी। कहते हैं रब की इसको ऐसी नेमत दवाई के दो, ऐसा टीका लगाओ, अल्लाह ये ने ज़ाय हो जाए खत्म। नेमत दे के वला अमानत वापस ले ली है। हम उस अमानत को रब के हवाले करते हैं। इन्ना लिल्लाहि मा अखज़, फरमाया खशियत इमलाक, जो लिया वो भी है देने वाला अल्लाह है। वालिद हमारे थे, माँ हमारी थी, भाई हमारे थे, बेटे हमारे थे, कैसे भूखा सुलाए। बेटियां लखते जिगर थी, औलाद गोशे जिगर थी, बड़े करीबी थे, खून की कशिश थी। जितनी भी मखलूकात मगर रब की अमानत थी, अल्लाह तेरी अमानत तेरे सुपुर्द करते। तो रोजी देने वाला अल्लाह है। अस्तौदिउल्लाह दीनक व अमानतक व खवातीम अमलिक। बस इतनी दुआ है कि जब बिछड़ने लगो, जाने लगो, अल्लाह तो तुम्हारा दीन भी रब की सुपुर्द, तुम्हारी जान भी रब की अल्लाह सुपुर्द। ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारा बताना चाहा अगर मौत आ जाए कि मैं तो किस तरह खातिमा रात भी रब की सुपुर्द मेरे अल्लाह अच्छा पैगंबर करे। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत पहाड़ ज़ीवकार, पे चले जाओ, ये नुक्ता पहाड़ किसी पे वजह से चले समझा गए, रहा फरमाया हूँ। इस पत्थर के ऊपर अपनी लाठी माँ के मारो। जाने के ऊपर पत्थर पे लाठी मारी मूसा अलैहिस्सलाम ने। जब वो पत्थर के दो टुकड़े हुए, उसके अंदर एक कीड़ा मौजूद था जो जिंदा था। अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा, मैं पत्थर के माँ भी अंदर दुनिया से इस गई, कीड़े को भी रोजी दे आंसू रहा। रहमत बने, आज बेटे गए, अकीदा बेटियां तौहीद गई, रखने बीवियां वाला, गई। अपने आप को मुसलमान कहने वाला, मेरे रब महबूब को ने जो राज़िक जुमले बोले मानने थे, वाला, अपने अल-कल्बु बच्चों यहज़ुन, को उनके दुनिया में आने से दिल है, पहले या हम सब कत्ल करवा देता है, या फिर आंखें हैं, दुनिया में आने के बाद देखता है बह बेटी जाया है, करती हैं। बच्ची है, माजूर है, उसको कत्ल करवा हम बड़े होते हैं, ये मुशरिकीन का लेकिन तरीका। हम अपने रब के बारे में कोई ऐसा बोल नहीं बोलते जिससे रब नाराज हो। मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही वालिद अयुमसिकुहु मोहतरम, अला हूनिन इस दुनिया से रुखसत हुए, हम रब के हवाले करते हैं। मुशरिकीन के घर में जब बच्चियां अज़्ज़मल्लाहु जाती थी, अजरना व चेहरे के अहसना ऊपर अज़ाअना व सलोटें गफ़रा पड़ जाती थी, लिमय्यतिना। मुंह छुपाते फिरते थे। क्या मेरा कहते थे रब कि क्या करें, अब जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त करें या इसको मिट्टी में दबा दें, किसी को पता हमारी न इस चले। तकलीफ के ऊपर दूसरा इसे हक बाइसे रब अजर ने ये बनाया है, औलाद बेटा हो या बाइसे बेटी अजर हो, करते उसके हैं। मिलने पर राजी होना है, खुश वासना होना है, अज़ाअना, रब का शुक्र अदा करना। और दुनिया के तीसरा, सहारे जब बच्चा रब पैदा दे हो तो उसकी जाए, रहमत उसकी वो ले ले, पैदाइश के तो 7 उसकी दिनों के हिकमत अंदर अंदर
مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، سب کو تیرے حوالے کیا کیونکہ تیرے سے بڑھ کے بڑا سہارا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَلْنَصْبِرْ تعلیم دیتے۔ وَلْنَحْتَسِبْ، تیسرا ہم اور تیسرے حق میں کئی سکے ہیں، کئی چیزیں ہیں، کئی عمل ہیں، 4-5 کام ہیں۔ حضرات نمبر 1، جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینا رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ لیکن زندگی وہ ہے جو مشہور ہے نا، ایک کان میں اذان دوسرے میں تکبیر، یہ موت وہ ہے صحیح جو حدیث سے قابل ثابت نشر۔ نہیں ہے۔ جس حدیث میں اس کا ذکر ہے وہ میرے سخت محبوب ضعیف بھی ہے۔ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ اذان جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت پر 2 لفظ جب بولے وہ تھے، پیدا ہوئے ان کے کان میں اذان دی۔ اذان یہ صحیح ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ محبوب آپ کی صرف زندگی اذان دیکھیں دینی چاہیے۔ پاکیزہ ہی پاکیزہ۔ اور کان میں اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ کان کو ذرا قریب کر لینا چاہیے تاکہ آواز پہنچانے میں آسانی ہو۔ کان میں اذان دینے کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، جس طرح مؤذن اذان دیتے ہوئے میک کے قریب منہ کو کر لیتا ہے۔ بعض لوگ بچے کو اذان دیتے ہوئے اس کے کان کو میک بنا لیتے ہیں۔ کان کے بہت زیادہ قریب منہ کر کے اذان دینا یہ نہ رسول اللہ کی سنت ہے، نہ بچے کی صحت کے لیے مناسب ہے۔ لہذا الفاظ سنانے ہیں، حکمت یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آیا ہے، اس کو بتایا جائے تیرا الہ کون ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ محبوب اس کو بتایا جائے تیرا رہنما کون ہے، تیرا قائد و پیشوا کون ہے، اشہد ان محمد رسول۔ ان کا معاملہ اس کو بتایا جائے دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والی ذات کون سی ہے، دیواریں حائل ہو گئی ہیں، بد باندھ دیے گئے ہیں، وَجَعَلْنَا اس کو مِن بتایا بَيْنِ جائے أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ نماز کتنی ضروری ہے، حی علی الصلاۃ، سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آؤ۔ اس کو بتایا جائے حی علی الفلاح، کامیابی کہاں ملے گی؟ نماز میں ملے گی، رب کے گھر میں ملے گی۔ لا الہ الا اللہ، اس کو بتایا جائے کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر والقرآن الحکیم، حکمت پہلا بھرے کام قرآن کی بچے کے قسم، کان میں اذان دینا۔ اِنَّكَ لَمِنَ دوسرا کام الْمُرْسَلِينَ، کیا کرنا ہے؟ ہم حلف بچے کو القرآن گھٹی کی قسم دینی ہے۔ اٹھا کے کہتے ہیں کہ محبوب امام آپ کو الانبیاء ہم ہی نے جناب بھیجا ہے، آپ محمد خود رسول نہیں آئے، اللہ آپ کا صلی دعویٰ اللہ اپنا علیہ نہیں ہے، وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ آپ کا دعویٰ اشعری اپنا نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالی نبی بیان مکرم صلی اللہ علیہ فرماتے وسلم ہیں کے اللہ نے اوپر مجھے قرآن بیٹا اترا، دیا، آپ نے اس میں کی بچے قسم کو اٹھا لے کے کر کہا، رسول میں آپ کو اللہ کے بھیجا ہے پاس علی گیا۔ صراط آپ نے مستقیم، آپ کا کھجور رستہ ہی منگوائے، صراط مستقیم، کھجور کو منہ میں رکھ آپ کے کی آپ زندگی نے طرز اس کو بندگی صراط مستقیم ہے۔ چبایا، اس کو نرم تنزیل کیا، العزیز بہت زیادہ الرحیم، اس کو نرم کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس نرم کھجور کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اس بچے کو وہ کھجور کہ کسی عام بندے کا کلام نہیں کہ تم اس کے ریجیکٹ بعد کرتے آپ رہو علیہ گے اور السلام کچھ نے اس کہیں گے بچے نہیں، کے پوچھیں گے لیے نہیں، رحمت کی برکت کی دعا فرمائی اور آپ نے اس کا نام معلوم یہ ہوا بچے کو گھٹی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جن کے آباء و اجداد یعنی اس کو جیسے وہ پیدا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد اگر انہوں نے کوئی پھر بھی میٹھی غفلت چیز، کی، شہد ہو، کھجور ہو، نرم کھجور ہو، چبا کر اس کے منہ میں لگانا، اس کے منہ میں ڈالنا، تو 6 ارب کے اوپر یہ بات اس عمل کو کہتے ہیں گھٹی دینا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو گھٹی دی، اور اسی طرح صحابہ کرام کے جب بچے پیدا ہوتے تھے اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹی دلوایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو گھٹی دلواتے ہوئے کسی نیک آدمی کا انتخاب کرنا ہے، ایک جانور ہے جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ گدھے کے منہ کے اندر، گھوڑے کے منہ کے اندر تیسرا آپ کام دیکھتے کیا ہیں لوہے کی کچھ چیزیں ڈال کے پیچھے رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ بچے کے جانور اوپر ہیں، دم منہ کرنا، زور ہیں، نظر بد سنڈے کرنا۔ بچے کٹے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو بھی اور ابتدا ہوتی ہے، ناک کے اندر ابتدائی رسے ڈال دن کے ہوتے ہیں، رشتہ دار دیکھنے کے لوگ لیے آتے کنٹرول ہیں، کرتے دوست ہیں۔ احباب ملنے کے لیے آتے ہیں، میری رسی اور کو پھر کہتے ہیں ہمیں اپنا بچہ دکھاؤ، رسی تھی تو قرآن اس وقت نظر کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کا تو بچے کے اوپر نظر کا دم کرنا چاہیے کہ وہ بچہ نظر بد سے محفوظ کتے کے رہے، گلے میں پٹا ڈال اور وہ کے دم کوئی جناب اپنی طرف محمد کھینچ کے لے مصطفیٰ جاتا صلی ہے، اللہ
علیہ وسلم جناب حسن اور جناب حسین کریمین رضی اللہ عنہما کے اوپر کیا کرتے تھے. وہ دم کے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ اور یہ سہکتے دہکتے اور پتہ نہیں لہکتے پھرتے ہیں. ہم نے ان کے سامنے دیواریں پیچھے بند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھونڈنا بھی چاہے تو ڈھونڈ نہ سکے، دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہ سکے. رب نے اتنی اور آپ ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے یہ دم کے وہ الفاظ ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے. ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے. یہ دم والے الفاظ سیکھیں، یہ نہیں ڈریں گے، یہ ماننے والے بچوں نہیں کو دم ہیں. کریں. مانے گا کون؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے بچے کے لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو برکت کی دعا کرنا. پڑھے گا، نصیحت پکڑے گا. نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام اپنے بچوں کو لاتے تھے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے برکت کی دعا کرتے. اللہ آپ کو برکت دے. حضرات اللہ کے برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ کبھی زوال کو نہ پائے، وہ ختم نہ ہو، ان میں کمی نہ آئے. اللہ ان کو بڑھاتا رہے جتنا بندے کے حق میں دیتا ہے. یہاں اللہ کہتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ. برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور جس کو برکت کی دعا دی گئی اور وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، وہ بندہ بہت سارے شرور سے اور نقصانات سے محفوظ ہو گیا اور بے شمار نعمتوں کا حقدار بنا. میرے محبوب نے کہا تھا کہ یہ جو دعا دیتا ہے نا مبارک، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور نعمتیں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. تجھے جو نعمتیں دی ہیں ان کو کبھی زوال نہ ہو یا ختم نہ ہو، ان میں اضافہ ہو اور یہ محفوظ ہو جائے، مستقل ہو جائے، اور اللہ تجھے اور بھی عطا فرمائے. لغو ہے، معنی کا پتہ نہیں ہوتا. جو حاسد لوگ ہوتے ہیں دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو کیوں ملا، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مبارک ہو. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مبارک کا مطلب تو اور ملنا ہوتا ہے، وہ مبارک بھی نہ دے. اللہ حسد کرنے سے محفوظ، سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھا. اللہ تعالیٰ بغض رکھنے سے محفوظ فرمائے. کسی کے ساتھ بغض کیا رکھنا، یہ قسمت تو اللہ نے بنائی. کسی پہ حسد کیا کرنا، تقسیم کرنے والا تو اللہ ہے. حاسد آدمی کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا نقصان کرتا ہے کیونکہ وہ رب کی تقسیم پہ راضی ہے. جہاں جگہ ملتی ہے بار بار ڈسٹرب ہونا کرنا. تیسرا حق کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان دینا ہے، گھٹی دینی ہے اور اس بچے کو نظر بد کا دم کرنا ہے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرنی. چوتھا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی، شریعت محمدی کے مطابق 60 دنوں کے اندر کچھ اعمال کرنا رسول اللہ کی سنت مسنون ہے. والدین کی ذمہ داری ہے اور اولاد کا وہ حق ہے، والدین کو ادا کرنا چاہیے. چوتھا حق یہ ہے 7 دن کے اندر 4 کام کرنے چاہیے جو رسول اللہ کی تعلیم ہے. پہلا کام 7ویں دن اس بچے کے سر کے بالوں کو مونڈنا چاہیے، ہو سکے تو بہتر ہے. جو بال اترے اس کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے نام پہ دے دی جائے، صدقہ کر دی. دوسرا کام کیا ہے؟ زندگی جو ہے بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، والدین کی ذمہ داری. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام اپنے بچوں کو لاتے، آپ برکت کی دعا کرتے، اچھا سا نام رکھ دیتے. آپ نے یہ بھی فرمایا ناموں میں بہترین نام جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن. یہ 2 نام اللہ کو بڑے پسند ہیں. عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، خلقناکم بنایا ہم نے. اور انبیاء کے نام پر بھی بچوں کے نام رکھنے چاہیے. قبر میں مٹی میں نہ ڈالے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں. ایک کا نام عبداللہ ہے تو انہوں نے کھا کے، دوسرے کا نام قاسم ہے، تیسرے کا نام ابراہیم. اللہ کے نبی نے انبیاء کے نام پر بیٹے کا پتے پہ گر گئے. یہ تو پتا کہاں گرا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہو، لیکن جو میری کنیت ہے وہ کنیت تم نہ رکھ.
تو فضاؤں میں اڑا دیا گیا ہے، ہواؤں میں گرد و غبار بنا دیا گیا ہے، بٹھایا کہاں ہے؟ مٹی پہ۔ ثابت یہ ہوا انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا پسندیدہ عمل ہے۔ سمندر میں بھی جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کے نام محمد رکھنا پسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے یہاں دو نام بڑے خاص خاص ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، ایک عبداللہ ہے، دوسرا عبدالرحمن ہے۔ اور آج کا حق ہے کہ والدین اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں، نیک نام رکھیں۔ نام کا بھی اثر مکہ کہتے تھے جب آپ نے بچے کا نام رکھا ابراہیم، جب اس کو بلائیں گے آپ کا خیال کہاں جائے گا؟ بعد جب ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی۔ بیٹے کا نام محمد ہے، جب آپ اس کو بلائیں گا خیال کہاں جائے گا؟ اللہ نے کہا ہاں، اور بیٹے کا نام آپ نے کسی کریکٹر کے نام پہ، زندہ کرتے ہیں، کسی فنکار کے نام پہ، کسی اداکار کے نام پر، کسی ناچنے والے، کسی ٹک ٹاکر کے نام پر، کسی میراثی کے نام پر، کسی ناچنے والے بد کردار آدمی کے نام پہ رکھیں۔ جب آپ بلائیں گے تو توجہ کہاں جائے گی؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۔ بچی کا نام کسی ڈرامے کے کردار کی خاتون کے نام پہ رکھا ہے، اور بچی کا نام کسی مثال کے طور پہ اداکارہ کے نام کے اس کے بچوں کے نام پہ رکھا ہے۔ جب بلائیں گے توجہ خیال کہاں جائے گا؟ اس لیے بچوں کا نام اچھا رکھیں۔ عبداللہ اور عبدالرحمن اس لیے پسند ہے، جب بلائیں گے توجہ رب کی طرف، تعلق رب کے ساتھ جڑا رہے گا۔ عبداللہ بلائیں گے، عبداللہ عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحمن، آپ کا تعلق رب سے سے جڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کی توفیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح حدیث ہے، جب بندہ مرتا ہے اس کے سارے عمل 7 دنوں کے اندر الا من ثلاث، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 7 دن اس کے سر کے بالوں کو مونڈنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے اس کا اچھا نام رکھنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ آپ نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقۃ، ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، لکھی ہوئی گروی سے چھڑانے کے لیے عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے عقیقہ ضرور کرنا چاہیے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا رسول اللہ کی سنت۔ کے بعد ان کے لیے دعاؤں 7ویں دن کوئی مجبوری بن گئی ہے، توفیق نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، پھر زندگی میں جب بھی وہ کرنا چاہے اس کا عقیقہ ہوگا، لیکن سنت کا ثواب صرف 7ویں دن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 7ویں دن عقیقہ، بعد میں خیرات، من گڑت پڑے ہوئے تھے۔ لوگ اپنے بچوں کی پیدائش پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، دعوتوں پر، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری رسمیں ہیں، ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ اگر صحیح طریقے پر خوشی منانی ہے تو وہ خوشی منانے کا جو فنکشن اور طریقہ ہے وہ ہے عقیقہ۔ تو اس پل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیقہ کرنے والا جو فنکشن ہے، عقیقہ کرنے والا جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کے موبائل بج رہے ہوتے اور ان میں گانے لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1، ان لمحات کے بکری ہو یا بکرا ہو، بھیڑ ہو یا دنبا ہو، ان 2 جنس میں سے، 2 نسل میں سے، نر ہو یا مادہ ہو، دونوں ایک جیسے ہوں یا نر مادہ اکٹھے ہوں، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور سے جیسے گائے ہے یا اونٹ ہے یا بھینس ہے، بڑے جانور سے عقیقہ کرنا یا عقیقے کے حصے ڈالنا نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ من گڑت مصنوعی ذیلی اور بناوٹی عمل ہے، اس سے جس موقع کے لیے تیار کیا تھا۔ اور باپ کی نصیحت، اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے کہ رب آخر میں اور کچھ نہیں تو ایسی اولاد ضرور دے۔ اس کا ختنہ کرا لیا جائے۔ اولادیں ہیں، کچھ کام ہیں جو فطرت میں سے ہیں، ان میں سے کچھ کوشش کیجئے، کچھ ترلا اور وہ کام ان میں ختنہ بھی ہے۔ لڑکے کا، بچے کا بڑے بڑے ماں باپ کو میں نے جھکتے منتیں کرتے بلوغت سے پہلے دیکھا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے بلوغت سے پہلے ہو جائے۔ 7 سال کی عمر میں نماز سکھانے کا حکم ہے، اس سے پہلے ہو جائے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اولاد نہیں ہے، اگر ابتدائی دنوں میں ہو جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ بچے کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اور بعد میں طہارت کے جو مسائل ہیں اس میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ لہذا اس معاملے میں جتنا جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے۔ یہ 4 کام ان 7 دنوں کے اندر کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور خطرے کے حوالے سے آپ نے وسعت دیکھ لی۔
جس طرح کی تربیت کر کے گئے، 5 ماہ کا اللہ رب العالمین نے اور جو جن اولاد کا لوگوں نے ان بنایا کی ہے، پیروی اولاد کی اچھی تربیت کرنی، پیروی کرنے والے بھی ان کے اولاد کو اچھا مسلمان بنانا ہے، اولاد کو اچھے اخلاق سکھانے ہیں، اچھی عادتیں دینے والی سکھانی آیت ہے، ہے سورہ اولاد یاسین کو ہے۔ نیکی کی تعلیم ہم نے دینی ہے۔ سمجھا مردوں پہ سب پڑھنی سے ہے، یہ پہلے زندہ لوگوں کے ابتدا لیے میں نصیحت بچہ تھی۔ جیسے بولنے لگتا ہے اس کو ارشاد باری کلمات تعالیٰ طیبہ ہے، سکھانا ہے، لا الہ الا وآثارہم، ہم اللہ ان کے آثار بھی محمد لکھیں گے۔ رسول اللہ۔ کلمہ آپ نے شہادت کی کسی تعلیم کو دینی ہے، نشے اشہد پہ لگایا، اللہ الہ الا اچھا ہے اللہ تو اچھا لکھا وحدہ جائے گا، لا برا ہے تو شریک برا لکھا لہ جائے گا۔ مسلم کی واشہد حدیث ان من محمد سن عبدہ سنتاً ورسولہ۔ حسنہ، بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا جس نے ہوتا ہے، اچھے جیسے کام بولنے اچھی لگتا سنتوں پہ ہے، لوگوں اچھا کو گالیاں لگایا، دیتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں، میرے بیٹے نے اسے ایسے بھی اس گالی کا دی ہے، اجر ملے گا، اور بڑا جس تیز نے ہے، بڑا پیروی کی ہوشیار ان ہے۔ سے بھی، بچوں کو گالیاں نہیں، بچوں کو اور کلمہ جس نے سکھانا۔ کچھ برا کرا اللہ کے سوا کوئی معبود اس کا نہیں بھی ہے، کھاتا کھل گیا ہے۔ محمد رسول آپ اللہ صرف صلی اتنا اللہ علیہ چیک کر وسلم، لیں اللہ اپنی کے زندگی میں رسول۔ آپ نے کون سے کھاتے بچے کھولے، کو نماز سکھانی ہے، اچھائی کا، سنتے بھلائی ہیں، کا، اور نفل تربیت گھر کا، میں پڑھنا نصیحت کا، رسول اللہ کا طریقہ ہے، گھر میں خیر نفل خواہی کا، پڑھیں، دین سنتے کا، پڑھیں، بچوں کو ساتھ نیکی کھڑا کا، کریں۔ بچے اپنی آپ کی صورت اور کاپی سیرت کو کریں گے، بنانے اور دل میں سنوارنے نماز کا، کا شوق پیدا ہوگا، آپ کی گھر مجلس، میں آپ کی قرآن کی محفل، آپ کے تلاوت لوگ، کریں، آپ چھوٹے کے بچوں کو ارد ساتھ گرد، بٹھائیں، آپ کے قرب آپ و جوار، دیکھیں گے، آپ کو کہنا نہیں آپ پڑے کی گا، کمپنی گھر میں کوئی بھی ورق کیسے ملے گا، لوگوں کی کوئی ہے، بھی آپ وہاں صفحہ کیا ملے کرتے گا، ہیں؟ کوئی بھی گتا ملے گا، چھوٹا اگر تو بچہ وہ اس ہے کو اٹھا کے اللہ اللہ کہ پڑھ۔ جن میں خیر اور بھلائی ہے تو جو ہم یقین بچوں کیجئے کو تم کہتے ہیں جانے نا، کے بعد وہ یہ اس پر جتنی کم عمل نیکی کرتے کریں گے ہیں، تمہارا جو ہم وہی عملی طور پہ آثار خود لکھے گا۔ کرتے ہیں، بچے اس کو یہ زیادہ نشانیاں کاپی لکھے گا، کرتے ہیں۔ قدم قدم لکھا جائے اس گا، لیے نماز کی اچھائی پابندی بھلائی اپنے لیے لکھی بھی جائے گی، ضروری ہے، بچوں کو خیر اور سکھانا عمدگی ضروری ہے، لکھی جائے گی۔ قرآن کے اور ساتھ اگر تعلق اپنے لیے بھی ضروری آپ نے ہے، اپنے بچوں کو پیچھے ایسے سکھانا لوگ بھی چھوڑے ہیں، ضروری ہے۔ اپنی مجلس میں ایسے 5 لوگ ماہ بٹھائے ہے کہ اولاد جن کی کو آپ نے اچھی ظلم تربیت سکھایا، کرو۔ جرم نبی سکھایا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراڈ اپنے سکھایا، بچوں کو دین سکھاتے، قرآن غلط سکھاتے۔ کاریاں سکھائیں، آپ علیہ السلام کے چھوٹے رشوت چھوٹے ملاوٹ بچے سکھائی، بچپن میں فوت ہو 2 نمبری 10 ایک نمبری سکھائی، چند دن کا ہے فوت ہو گیا، ایک چند مہینوں کا اللہ کو پیارا ہو گیا، جس نے زیادہ سے زیادہ عمر پائی 18 مہینے 1.5 سال ابراہیم، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت حسن حضرت حسین جو آپ کے نواسے، آپ ان کو اپنے انسانوں کے بیٹے درجات کہتے، ان بلند کی کیے جائیں پرورش گے، کہا کرتے، جائے گا تربیت کرتے۔ مولا ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کی وفات پاک ہوئی، ان کی عمر 6 سال ہے، حضرت حسین کی عمر 5 سال ہے، لیکن اس چھوٹی عمر میں وہ رسول اللہ سے تربیت کی وجہ سے دین کا بڑا حصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عمر تو آپ کی چھوٹی تھی، یہ بتاؤ تم نے اللہ کے پیغمبر سے کیا سیکھا؟ فرماتے ہیں اقلت من الصلاة الخمس، میں نے 5 نمازیں ان کا طریقہ، ان کے مسائل رسول اللہ جرم کیا ہے؟ کہا جو تمہارے پیچھے ہے نا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے ایک دعا سکھائی، خلاف شریعت جملے حسن بول رہے کہتے ہیں، ہیں اس کو وتر کی نماز میں پڑھنا، یہ صفے ماتم پا کر کے بیٹھے فی من ہیں۔ ہدیت وعافنی فی من عافیت اگر تو آپ نے ان کو وتولنی فی سمجھایا من ہوگا، تولیت روکا ہوگا، تو وبارک لی فی انشاءاللہ ما معاملہ ان کے اعطیت ساتھ ہے، وقنی آپ کے شر ساتھ ما قضیت اگر فانک آپ نے کہا تھا تقضی کہ ولا میرے بعد یقضى یہ کرنا کہ علیک دنیا کو انہ پتہ لا چل جائے، یذل من علیت میرا دربار بنانا، مزار بنانا لوگ آئیں، ربنا وتعالیت وصلی اور پھر اللہ پوجا پاٹ ہو، سجدے ہو، وطر کی مسائل پہلے سکھاتے ہیں یا فرض کے مسائل پہلے قبرستان اور سکھاتے ہیں؟ قبروں کا احترام جو ہے پامال کر دیا پہلے جائے، فرض سکھاتے ہیں نا، معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ نے فرائض سکھا دیے، سنتیں سکھا دی، ان کے مسائل سکھا دیے، دعائیں سکھا دی، وطر کے مسائل بھی بتا دیے، اور وطر میں دعا مانگنا بھی اس بچے کو جس کی عمر 5-6 سال ہے، رسول اللہ نے سب کچھ سکھا دیا۔ سورہ یاسین پڑھتے بہت ہو، قرآن کا دل بھی کہتے ہیں۔ حدیثیں بھی سکھا دی۔ تیسرا معنی، ابو الحورہ سعدی آپ مدینہ میں آئے، کن کی پیروی جناب کرتے ہیں؟ حسن المرتضی رضی اللہ عنہ کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش ہے، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی ہو، درمیان میں کسی کا واسطہ نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا مریبکا الی ما لا یریبکا، چھوڑ دے ان کاموں میں سے اس کام کو جس کے بارے میں تجھے شک ہو، اس کام کو کر لے جس میں تجھے شک نہ ہو۔ بناتے ہیں یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی۔
تمہارا پل 5 سال کا بچہ حدیثیں یاد کی، تمہارے لفظ، تمہارے جملے، پیارے حسن کوئی اور حدیث سنائی ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں یہ حدیث بھی میں نے رسول اللہ سے سیکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا الخیر تمانیہ والشر ریبا، نیکی یہ ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نیک کام آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور شر اور برائی گناہ یہ ہے کہ جب وہ کام کیا جائے دل میں اضطراب ہوتا ہے، جتنے کو رینیو کر کے پیش کرنے والے یہ بھی، اور تمہارے 5 سال کے بچے کو بتا دیا، کنسپٹ کلیئر کر دیا کہ نیکی کیا ہے، دین کے مد مقابل وہ برائی کیا ہے، نیکی کی پہچان کیا ہے، برائی کی پہچان کے مناظر۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے، بچہ 10 12 15 سال کا ابھی بچے ہیں سیکھ جائیں۔ لکھیں گے امام مبین میں ایک محدث کا قول پڑھا حضرات یہ ساری کہ ایک بچے نے اپنے والد کے سامنے بدتمیزی کی، گستاخی کی، محترم کی زندگی کو دیکھا، والد نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تو میرا حق ادا نہیں کرتے، تو بیٹے کی زبان سے بے ساختہ نکلا بابا والد مکرم کی آپ نے بھی تو میرے حقوق ادا نہیں کیے، بچپن میں مجھے کیا سکھایا، ساتھ ساتھ کچھ ایسا پایا آپ نے مجھے ضائع کر دیا، تو اس عمر میں میں ضائع کر رہا ہوں، ایسا کرو گے اس لیے آپ کی اچھی تربیت کرنی، اپنی بات سکھائیں، نماز سکھائیں، اللہ کی عبادت سکھائیں، مسجد میں جانا سکھائیں۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کی وجہ سے بعض بزرگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مستقبل کے ہمارے نمازی ہیں، لیکن رب کی نظر میں یہ مستقبل کے ہمارے نمازی ہیں، اور مسجد کی انہی کی وجہ سے آبادیاں ہوں گی۔ ان بچوں پہ سختی نہ کریں، ان کو سکھائیں، اگر کوئی غلطی ہو وہ بھی منظر ہے، امتحانے پہ خوش ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز کو لمبا کروں، لیکن چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کہیں بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اب چھوٹے سے بچوں کو مسجد میں لایا کرتے، اور آپ نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو سنا ہوا ہے، آپ علیہ السلام ان کی وجہ سے خطبے کو بعد اوقات چھوڑ دیا، چل کے وہ آئے گر پڑے، آپ نے خطبے کو روکا، ان کو اٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا۔ آپ سجدے میں جاتے وہ کندھوں پہ سوار ہو جاتے، بعد اوقات ان کو اٹھا کے نماز آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور عمر کتنی تھی، تاریخ کو دیکھیں، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 6 سال۔ آج ہماری مسجدوں میں 5-6 سال کے بچوں کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ ان بچوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے، اور گھر قریب ہونے کی وجہ سے رسول اللہ یہ اس دوران مسجد میں آیا کرتے تھے۔ لہذا بچوں کو دین سکھائیں، ان کے دل و دماغ میں اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، اسلامی آداب، اخلاقیات، وہ ایک ادب، چھوٹے سے شفقت، اور ان کو نیکی کی تعلیم دیں، برائی سے بچنے کا ان کا ذہن بنائیں۔ یہ بچے دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر بچوں کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا ابھی تو بچے ہیں جی، ابھی تو چھوٹے ہیں، سیکھ جائیں گے، وہ کیا سیکھیں گے؟ وہ گانے سیکھیں گے، وہ ڈرامے سیکھیں گے، وہ جوتے سیکھیں گے، وہ شرارتیں سیکھیں گے، جو گھر میں چلتا ہے وہ سیکھیں گے، جو گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے وہ سیکھیں گے، جو سکول میں بچے ان کو سکھاتے ہیں وہ سیکھیں گے، جو معاشرے کے اندر برائیاں ہیں وہ سیکھیں گے۔ اگر آپ اپنا فرض ادا کرنے میں غافل ہو گئے، آپ نے حق ادا نہ کیا، انہیں سیکھنا تو ہے، پھر وہی سیکھیں گے جو معاشرہ ان کو سکھائے گا، جو دوست سکھائیں گے، جو ماحول ان کو سکھائے گا۔ دوسری زندگی کا حصہ عامل۔ اور آخری بات اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے آل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ ان کی اچھی تربیت کریں، اچھی تربیت کرنے سے، اور ساری زندگی تربیت کرتے رہنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتے ہیں آخری وقت میں بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹو اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ نے مسلمان بنایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اسلام پہ کہنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی یہ حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا جو مرد ہے اپنے گھر والوں کا حکمران ہے،
تو اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالمرأۃ راعیۃ، عورت بھی ایک حکمران ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اور باقیوں سے پوچھا ہے. کسی ساتھ اگر مرام کو پوچھتے ہیں میرے یعنی تک خبر وہ نے کیا آپ کے بھی ماتحت 4 حضرات اللہ کا شکر تو ہے 3 افراد ہیں. آپ نے حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام حقوق بالخصوص اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں 5 حق بیان کیے ہیں. ٹوٹل 14 حق ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں باقی حقوق بیان ہوں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا رب جتنی میں ان کی زندگی میں عزت کرتا تھا اس سے بڑھ کے ان کی قبر کی بھی عزت. اولاد سے مخاطب ہوں. الحمدللہ بچوں جس دن باپ کو سامنے اولاد کی شکایت آتی ہے نا، باپ کو جگہ نہیں ملتی، وگرنہ کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میں ان کی خدمت کرنی، بات ماننی، مٹنا جھکنا، یہ بھی احسان کا حصہ ہے. مگر انہیں کسی کی طرف سے کوئی شکایت یہ بھی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ چلے جانے کے بعد دعائیں ہیں ہی، صدقہ جاریہ ہونا بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. کیونکہ منفی پہلو ان کے پیچھے یہ جب اپنا نام اچھا لکھا ہے اللہ سے اس رضا کرتے ہیں کہ اللہ اچھی مہمان کرے گی، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار کا باغیچہ بنائیں گے قبر کو. ہمیں اپنے خود بھی سمجھانا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ ایسا نہیں ہو. پہلے مجبوری ہوتی ہے، بچوں کو لینا ہوتا ہے، 12:30 بجے چھٹی ہوتی ہے. آج تو کوئی مجبوری نہیں تھی. اس سستی کو غفلت کو چھوڑیں، وقت میں ہیں. اب کتنی محنت کر کے 5 حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. کئی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے گا. یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق عوام کو صحیح رہنمائی کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اب کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے صرف ایک حق کے بارے میں 5ویں حق کے بارے میں سنا. کچھ ہیں جنہوں نے 4 حقوق جو سنے ہوں گے 3 رہ گئے ہوں گے. تو یہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ تو اگر کسی سے بھائی کی بہت زیادہ مجبوری ہے، وہ لیٹ ہو جاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن وقت پہ آپ آئیں اور پورا بیان سنیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کے جو مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.